بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، میں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر کو سہارا دیتا اور میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا، اور ایک دن ان صحابہ کے اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے وہ نکلے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے ان سے سوال صرف اس لیے کیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور کھانا کھلائیں، لیکن آپ گزر گئے اور مجھے ساتھ نہ لے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے ان سے صرف اس لیے سوال کیا کہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، آپ بھی گزر گئے اور مجھے ساتھ نہ لے گئے۔ پھر میرے پاس حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو جو میرے دل میں تھا وہ جان گئے اور میرے چہرے کے آثار کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ پھر آپ چل پڑے اور میں آپ کے پیچھے چل دیا، حتیٰ کہ آپ داخل ہوئے اور میں نے اجازت مانگی تو اجازت مرحمت فرما دی اور میں داخل ہوا۔ آپ نے دودھ کا ایک پیالہ پایا تو دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے فلاں نے دیا ہے، یہ امانت ہیں، اس میں خیانت نہ ہونی چاہیے۔ جدید مسائل کا حل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت کا واقعہ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، میں بھوک کی وجہ سے اپنے جگر کو سہارا دیتا اور میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا، اور ایک دن میں ان صحابہ کے راستے بیٹھ گیا جس سے وہ نکلتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا تو میں نے سوال کیا صرف اس لیے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور کھانا کھلائیں، لیکن آپ گزر گئے اور مجھے ساتھ نہ لے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں ہدیہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو، ہر اہل صوفہ کے پاس جا کر انہیں بلا کر فرماتے ہیں، اہل صوفہ اسلام کے مہمان تھے، نہ وہ کسی کے والی تھے نہ مال کے مالک تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز صدقے کے طور پر آتی تو آپ اہل صفا کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ بھی نہ لیتے، اور جب کوئی ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو اصحاب صفا کی طرف پیغام بھجواتے، خود بھی اس میں سے لیتے اور انہیں بھی شریک فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اصحاب صفا میں سے تھا۔ ایک دن میں روزہ سے گزرا اور شام ہوئی تو میرے پیٹ میں تکلیف ہوئی، میں قضائے حاجت کے لیے چلا گیا۔ واپس آیا تو کھانا کھایا جا چکا تھا۔ قریش کے خوشحال لوگ اہل صفا کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ دل نے کہا حضرت عمر بن خطاب کے پاس جاؤ۔ میں ان کے پاس آیا تو وہ نماز کے بعد تسبیح کر رہے تھے۔ میں نے ان کا انتظار کیا، جب آپ فارغ ہوئی تو میں قریب ہوا اور کہا مجھے پڑھائیے، حالانکہ میرا ارادہ صرف کھانے ہی کا تھا۔ تو آپ نے مجھے قرآن کریم کی چند آیات پڑھائیں۔ جب آپ اپنے گھر کے پاس پہنچے تو میں اس میں داخل ہو گئے اور مجھے دروازے پر چھوڑ دیا۔ میں ٹھہرا رہا اور سوچا کہ کپڑے اتاریں گے، پھر میرے لیے کھانے کا کہیں گے، لیکن میں نے کچھ نہ دیکھا۔ جب مجھے پر انتظار لمبی ہو گئی تو کھڑا ہوا اور چل پڑا۔ سامنے سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور فرمایا، ابو ہریرہ، آج تمہارے منہ کی بو شاید شدید ہے۔ میں نے عرض کیا، ہاں رسول اللہ، میں آج روزے تھا اور روزے کے بعد افطار نہیں کیا اور نہ افطاری کے لیے میرے پاس کچھ ہے۔ پھر آپ چل پڑے تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا، حتیٰ کہ آپ اپنے گھر پہنچے تو اپنی ایک حبشیہ باندی کو بلایا اور فرمایا، وہ پلیٹ ہمارے پاس لاؤ۔ باندی پلیٹ ہمارے پاس لائی تو اس میں بچا کھچا کھانا لگا ہوا تھا، میرے خیال سے جو تھے جو پہلے کھایا چکا تھا، اور ان کے اعتراف میں کچھ باقی تھا اور وہ بہت تھوڑا سا تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور اسے اتار کر کھانے لگا۔ میں کھاتا رہا حتیٰ کہ سیر ہو گیا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔